معاویہ بھی جنتی، دونوں صحابی دونوں جنتی، ایک کو دائیں طرف بٹھا لے دوسرے کو بائیں طرف بٹھا لے، ایک کو سچا کہے دوسرے کو جھوٹا کہے، کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ کی قسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک وطر پڑھتے دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فقط اصحاب امیر معاویہ نے صحیح کیا ہے، فإنہ فقیہ، امیر معاویہ امت محمد کے بڑے عالم تھے۔ میں بات کر رہا تھا، آنے والا امی کے پاس آیا، امی آقا کا اخلاق کیا ہے؟ اے پوچھنے والے، کانا خلق القرآن، یہ قرآن کے 30 پارے تو مدینے والے کا اخلاق ہے، قرآن تو ہدایت ہے، آپ ہادی ہیں، قرآن رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، قرآن کتاب کی صورت میں رب کا کلام ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی شکل ہے۔ ارے موسیٰ کلیم اللہ وہ طور پہ کتاب لینے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے، آپ کا بدر میں رب کی وحی بدر میں، آپ کا غار میں رب کی وحی غار میں، آپ کا سفر میں رب کی وحی سفر میں، آپ کا حضر میں رب کی وحی حضر میں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کی نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، عورتوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، سینے کی بات آئی، علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، یتیمی کی بات آئی، علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، آقا کے بدر کی بات آئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، احد کی بات آئی، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، آقا غار میں گئے، ثانی حسنین کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، آقا مسجد اقصی میں گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے پیغمبر کے عقیدے کی بات آئے قرآن بولے، امانت کی بات آئے قرآن بولے، دیانت کی بات آئے قرآن بولے، شرافت کی بات آئے قرآن بولے، کردار کی بات آئے قرآن بولے، اٹھنے کی بات آئے قرآن بولے، تبلیغ کی بات آئے قرآن بولے، ہجرت کی بات آئے قرآن بولے۔ ارے میں اگلے عقیدت کے پھول آج جیلن میں بکھیر دوں، آپ کا صدیقہ کائنات کے بستر پہ رب کی وحی بھی صدیقہ کائنات کے بستر پہ، سبحان اللہ۔ ارے کیا شان اللہ نے محبوب کو دی۔ آج جیلن کے اندر عظمت مصطفیٰ سے ڈنکے بجا کے جاؤں گا، کس آقا کی نشان سنانے آیا ہوں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، پچھلے سال رمضان میں اور شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب عمرے پہ اکٹھے گئے، 25ویں رات تھی، تاک رات تھی، میں نے اپنے چہرے کرو آسمان کی جانب کیا، ربا تیرا مرید کے سے آیا بندہ بشیر خاکی پوچھنا چاہتا ہے، یہ میرا سمجھانے کا ایک عوامی انداز ہے کہ لوگ بور نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں۔ ربا میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، آج میں مکہ میں ہوں، آج میں بیت اللہ میں ہوں، جہاں ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ربا یہ چیلن کے زندہ ضمیر میرا خطبہ جمعہ سننے آئے ہیں، عمران بھائی نے ہمارے یہ محترم خدمت خلق کے انہوں نے مجھے بلایا ہے، ربا میں تو چیلن والوں کو جگانا چاہتا ہوں، ان کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ربا میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں مکہ کی قسمیں اٹھائی، ربا مکہ کی قسمیں کس لیے اٹھائی ہے؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، یہاں تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیلن والوں کو بشیر خاکی بتا دے مکہ کی قسمیں کس لیے نہیں اٹھائی؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ ملتے ہیں، فرمایا بشیر خاکی جیلن والوں کو بتا دے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے، سائی کی جائے تیری رضا ملتی ہے، فرمایا نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، زمزم کا پانی ہے۔ میرا ذرا ایک اور انداز سے بات کر جاؤں، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے، فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم ہے، فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، فرمایا نانا ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، ان مکہ کی گلیوں میں خاتم النبیین چلتا ہے۔ عرش والا کہتا ہے ہاں سبحان اللہ۔
ذرا قرآن سنا کے جگا دوں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں پر میں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ان مکہ کی گلیوں نے میرے لاڈلے کے قدم چومے ہیں. آقا کی شان کے کیا کہنا. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. آقا تیری شان کے کیا کہنے. کسی نے کہا مائیں جنتی جیسے بچے خال خال. ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا. رسول پاک آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سبحان اللہ. توحید کا پیغام دیا. جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو. نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو. اور لوگوں کو بتایا زندگی کی راہوں میں عبادت رب کی کرو. میرا طریقہ اختیار کرو. اور لوگوں جہنم والوں سن لو. اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں مغرب میں بھی ہوں شمال میں بھی ہوں جنوب میں بھی ہوں امریکہ میں بھی ہوں افریقہ میں بھی ہوں لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں کروڑوں نہیں اربوں نہیں اربوں ہوں. اور سنو جس نوٹ پہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مور نہیں ہوگی وہ جہلم کی کسی دکان پہ نہیں چل سکتا. جس عمل پہ مدینے والے کی مور نہیں ہوگی وہ رب کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا. لوگ آج دنیا میں مسلمان کٹ رہے ہیں. کشمیر میں دیکھو فلسطین میں دیکھو آج اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد دو چیزوں پہ ہو سکتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کوئی دیوبندی ہے وہ بھی آقا کا کلمہ پڑھتا ہے. کوئی بریلوی ہے وہ بھی آقا کا کلمہ پڑھتا ہے. کوئی مرکزی مسلم لیگ ہے وہ بھی آقا کا کلمہ پڑھتا ہے. جو بھی ہے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اتحاد ہو سکتا ہے یا رب کے قرآن پہ یا مدینے والے کے فرمان. سبحان اللہ. یہی پیغام لے کے پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہے. وہ رب کی بات کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. وہ مدینے والے کی بات کرتا ہے. میں آقا کی شان پہ بات کر رہا ہوں مقام پہ بات کر رہا ہوں. رب نے مقام کیا دیا. اب میں جہنم والوں تمہیں قرآن سنانے لگا ہوں. جہاں قرآن پڑھا جائے آسمان سے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ارے میں ان چیزوں کا قائل نہیں. فلاں بندہ حالات حاضرہ بڑے بیان کرتا ہے. اچھا حالات حاضرہ تو بیان کر دیے. اس کی تقریر گھنٹے میں قرآن کی آیات کتنی تھی. کہتا ہے شروع کے اندر چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا. کوئی رسول پاک کی عربی حدیث بھی سنائی. کہتا ہے حدیث تو ایک نہیں تھی. شروع میں قرآن کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا. پوری تقریر قرآن سے خالی پوری تقریر حدیث سے خالی. میں کہتا ہوں چھوڑو ان حالات حاضرہ کو. وہ خطاب نہیں کرتا جس میں رب کا قرآن نہ ہو مدینے والے کا فرمان. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا میں رسول پاک کا فرمان سنا کے تمہارے سینے ٹھنڈے کر دوں. میں بات کر رہا تھا آپ کا غیرت دے کے گئے پردہ لے کے گئے. عورت ماں کی شکل میں آ جائے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت کو عزت دی عورت بیوی کی شکل میں آ جائے. اب دنیا کلھا متاع خیر و متاع دنیا مرا تو صالح. دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے. خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلہ. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. لوگ نا راس راس کے گھنٹہ فون تے کتنا کرنیاں پیکے ہی لائے نے تے گھر وڑدیاں تماکو تو زیادہ گرم. اگوں رزلٹ بھی یہ ہو جا ملنا ہے. اے بوا کھڑکایا ہوندی آگے لگی ہے کوئی دیکھ جا. عورت کو حکم دیا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے اور محبتیں بکھیرو اور پیار کرو نرمیاں کرو اور گھر کو جنت بنا لو. عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی. من آرا جاریت ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لو پڑوسیوں کو حصہ مل جائے. رشتہ داروں سے سیدھا رحمی کرو. وہ ایسا سڑیگل پن اختیار نہ کرو. ایسا کردار چھوڑ کے جاؤ میری اور آپ کی میت چلے لوگ رو رہے.
میں بات آقا کی کر رہا تھا، شان کی کر رہا تھا، عظمت کی کر رہا تھا، پیار کی کر رہا تھا، محبتوں کی کر رہا تھا۔ انبیاء پہلے بھی آئے، عقیدہ ختم نبوت پہ اب میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں۔ لوگوں کس آقا کی ختم نبوت پہ آؤ قرآن سنانے لگا ہوں۔ انبیاء تو پہلے بھی آئے، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 500 سال کا بڑا بن کے آیا۔ لیکن جب میرے آقا آئے وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ 1000 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ اور جن والوں قرآن سن کے سینے ٹھنڈے کر لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے کائنات کا بڑا بنایا۔ جہاں تک رب کی خدائی چلے گی میری ختم نبوت کے دن پہ دنیا میں بجتے رہیں گے۔ دلیل ختم نبوت، پھر ایک اور ختم نبوت پہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، آقا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ تیرے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پہ زیارت ہمارا۔ اللہ اللہ، آپ کا ذوق بھی، آپ کے چہرے چمک رہے ہیں میرے بیان پہ، میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ پھر ذرا اللہ کا قرآن سناؤں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دلیل ختم نبوت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے آقا غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، دعوت و جہاد کا منہج لے کے آئے، شہادت اور قربانیوں کا راستہ لے کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، اللہ اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، اب پہلے رب کا قرآن چیلم والوں تم نے سنا، اب مدینے والے کا سر مجھے یاد رکھیں گے کہ بندہ آیا تھا، حافظ سعید کا روحانی بیٹا آیا تھا، قرآن کی بارش جیل میں کر گیا، حدیث رسول اتنی سنائی بارش کر گیا۔ مجھے بتاؤ جب حدیث رسول پڑھی جاتی ہے آپ کے سینے ٹھنڈے ہو رہے ہیں نا؟ بالکل۔ ایک ہے عربی دا ترجمہ، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی چو نکلے ہوئے بول ہے، انہاں دا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ٹائم کی ہو یا مولانا؟ کتنے؟ 1 بج کے۔ ہاں، دلیل ختم نبوت، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی، نبوت و رسالت کو رب نے منقطع کر دیا، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ پہلے آسمان سے جبرائیل آیا کرتے تھے، اب نہیں آئیں گے۔ دلیل ختم نبوت، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ علما حلق النبی، ایک نبی چلا جاتا، خلفہ نبی دوسرا جاتا، انہ لا نبی، خطیب بلا سکتا ہے، لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کھڑا کر کے سب سے ممبر پہ چندہ لے سکتا ہے۔ انہ لا نبی، بولو خطیب بلا سکتا ہے، بولو انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ حضرات یہ ختم نبوت کے دلائل ہے۔ سمسام رحمت اللہ علیہ جیل میں چلے گئے، بولے وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت سے کوئی حیمار آیا، پچھو جگتے نبی ہو آ کوئی نہیں سکتا، نبی کی جو رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ کھڑی کر کے ملی آسمان والتیر مانگو، میرے پیر بدر منیر مانگو، چند ٹکڑے
ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نوں پا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے ٹکڑے کر دیا جائے، گستاخ پیغمبر کو رب نے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا، اور جنہوں نے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ان میں سے ایک مرزا ملعون ہے، یہ بد شکل تھا، لوگوں نبوت کے لیے معیار اللہ نے اٹھائے، جو نبی رسول ہوتا ہے لوگوں میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، یہ بدصورت تھا، کانا تھا، کشتی پاگل تھا، کشتی نو میں لکھا کہ جس کشتی 2 سال تک میں پیدا ہوا حالت مریم میں رہا، یعنی میری جنس بندے کی کوئی زنانی 2 سال بعد اللہ کو ترس آیا، میری جنس کو بدل دیا، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مادی ہوں، کبھی کہتا ہے میں ذوالقرنین ہوں، کبھی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کبھی کہتا ہے میں تشریح ہوں، کبھی کہتا ہے میں پروسی ہوں۔ اللہ نے اس کو کچھ بنایا ہی نہیں، یہ رب کی توہین کرنے والا، یہ سید الکونین کی لعنتی توہین کرنے والا تذکرۃ الشہادتین میں کہتا ہے آمنہ کے لال کے معاہدے 3000 میرے 10 لاکھ۔ کسی نے پوچھا کوئی معاہدہ، کہتا شادی ہوئی عورت قابل ہی نہیں سی، رب نے اولاد دے دیتی۔ علامہ صاحب علیہ ظہیر فرمایا کرتے تھے یہ تیرا معاہدہ نہیں، یہ تو تیری بیوی کا ہے، قادیانیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا سالانہ جلسہ قادیان کا، یہ ہمارا حج ہے، قادیان مکہ مدینہ افضل ہے۔ یہ باطل نظریات ہیں، اور مرزا کے بارے میں اخبار بدلے، قادیان میں قادیانیوں نے لکھا محمد پھر اتر آئے ہم میں پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھ لے جس نے اکمل غلام آمد کو دیکھ لے، قادیان میں یہ ظالم ختم نبوت کے منکر ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کافر ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہمیں تبلیغ کی اجازت کتاب و سنت کی روح سے 1973 کے آئین کی روشنی میں یہ پاکستان میں اپنے کسی مرکز پہ مسجد نہیں لگ سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ ایجنٹ ہیں 1857 کی جنگ میں تریاق القلوب میں مرزا کہتا ہے میرے باپ نے 50 نوجوان کو بھیجا، جاؤ انگریز کی حمایت میں مسلمانوں سے لڑو۔ میں نے انگریز کی حمایت میں جو کتابیں لکھی ہیں 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، کہ یہ اللہ ہی انگریز نے اس کو مفتی بنا کے کھڑا کیا۔ جہاد دشمنی میں چھوڑ دو دوستوں، جہاد کا خیال اسلام میں حرام ہے، جنگ و قتال دشمن ہے خدا کا، جو کرتا ہے جہاد منکر ہے نبی کا، جو رکھتا ہے اعتقاد کعبہ کے رب کی قسم۔ جہاد اسلام کی چوٹی ہے جس میں شہادت ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، عزت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، عروج ملتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم جب تک زندہ ہیں ہم انڈیا اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرتے رہیں انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ دہشت گردی میں قادیانی ملوث، بم دھماکوں میں قادیانی ملوث، یہ اسلام کے دشمن، یہ پاکستان کے دشمن۔ اور میں صاف بات کہتا ہوں ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ آج جیل میں اعلان کر کے جانا چاہتا ہوں عقیدہ تحفظ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے لیے کٹ گئے، قربانیاں دے گئے۔ میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ ایک نوجوان کا تذکرہ جیل میں کر کے جا رہا ہوں، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول نے کہا جا مسیلمہ کذاب کے پاس یمامہ میں چلا جا، ختم نبوت کا پیغام لے جا۔ اکیلا شیر چلا گیا، دربار میں ہزاروں لوگ ہیں، تیر و تلوار ہے ان کے پاس، جا کے ختم نبوت کا پیغام پہنچایا۔ وہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میرے کان تیری بات نہیں سنتے۔ آمنہ کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو خاتم النبیین ہے۔ جلادوں کو حکم دیا اس کو پکڑ لو، جوڑ جوڑ کاٹتے چلے جاؤ۔ دائیں ہاتھ کی انگلی کاٹی، زبان پہ ختم نبوت کا ترانہ ہے، دوسری انگلی کٹی، زبان پہ ختم نبوت کا ترانہ ہے، پانچوں انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ ختم نبوت کا ترانہ ہے، پورا بازو کٹ گیا، زبان پہ ختم نبوت کا ترانہ ہے، اور دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، زبان پہ ختم نبوت کا ترانہ ہے، انگلیاں کاٹ دی گئی پاؤں کی، زبان پہ ختم نبوت کا ترانہ ہے، دوسرے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی، ٹانگ کاٹ دی، دائیں ٹانگ کاٹ دی، انگلیاں کاٹ دی، بائیں ٹانگ کاٹ دی، انگلیاں کاٹ دی۔ وہ جوڑ جوڑ کاٹتے جا رہے ہیں، یہ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آخر اپنے
اپنے جلادوں کو کہا ایسا کرو اس کی زبان کاٹ دو. زبان کاٹ دی گئی. کہتا ہے اب بتاؤ مجھے نبی میری ختم نبوت کو مجھے میری ختم نبوت کو مانتا ہے؟ زبان کو کٹ گئی. سر ہلا کے کہتا ہے نا میں تجھے کچھ نہیں مانتا. آمنہ کے لال کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہاں وہ تو خاتم النبیین ہے. پھر اسے شہید کر دیا گیا. اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی عزت کے لیے میری جان قربان, میرا مال قربان, میرے بیٹے قربان, میری اولاد قربان, میری فصلیں قربان, میرا ملک قربان. میں کہتا ہوں ختم نبوت کے لیے پورا جہلم کٹ جائے, میرپور کٹ جائے, راول پنڈی کٹ جائے, گجرانوالہ کٹ جائے, لاہور کراچی کٹ جائے, چاروں صوبوں کے مسلمان کٹ جائیں, سعودی عرب کٹ جائے, حکمران کٹ جائے, اور لوگوں اگر دنیا کے سارے مسلمان آقا کی ختم نبوت کے لیے کٹ جائیں, ختم نبوت کا تحفہ ہو جائے, سودا مہنگا. IMF یہ جو بینک ہے اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے, دباؤ ڈالتے ہیں. نکاح فارم سے ختم نبوت کا خانہ ختم کرو, حلف سے ختم کرو. کعبہ کرم کی قسم ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب کو لٹا دیں گے, آنچ نہیں آنے دیں گے. مجھے جہلم والے بتاؤ کیا آقا کی عزت و نموز کے لیے تمہیں تختے دار پہ لٹکنا پڑے؟ کیا لٹکنے کے لیے تیار ہو؟ آقا کی ختم نبوت کے لیے سینوں پہ گولیاں کھانی پڑے, کیا تیار ہو؟ آقا کی ختم نبوت کے لیے سب کو لٹانا پڑے, کیا تیار ہو؟ اور دنیا کے قادیانی سن لیں, آج میں چیلنج کے خطبہ جمعہ میں قادیانیوں کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں, اور وہ زمین کی قادیانی زہر کا پیالہ پی سکتی ہے. میرے چیلنج کا جواب, دنیا میں سب سے بڑے بہتان باز مرزا تھا. البریہ کے اندر مرزا نے لکھا کہ میرا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر کے اٹھایا گیا, یہی عیسی سالم ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا. میں آج جیلن کے اندر روح زمین کی قادیانیت کو کہتا ہوں, جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا بہتان باز مرزا تھا. کعبہ کرم کی قسم, جب جسم میں جان ہے, منہ میں زبان ہے, خون کے قطرہ ہے, ہم چلے گئے, ہمارے بیٹے پوتے ہم چپے چپے پہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, قادیانی مردہ باد. اور دنیا کے قادیانیوں یہودی کو سن لو, جو انگلی تمہاری اسلام کے خلاف کبھی انہیں کاٹ دیا جائے گا, جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا, جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا. یہ شہیدوں کا پاکستان ہے. رات خبر آئی ہارون کا چچا ذات مامو ذات اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. ہمارے جو ذیلی مسئول ہیں دعا کرو اللہ جنت الفردوس میں جگہ, اللہ اس کی شہادت کو قبول کر لے. ایک تو وہ نوجوان ہارون کیا عزیز شہید ہو گیا, دوسرا کون؟ آصف حسین ہماری جماعت کا ورکر تھا, وہ فوت ہو گیا. ہاں میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. آج کشمیر کے اندر جو جہاد ہو رہا ہے یہ قادیانی ہندوؤں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, فلسطین میں اسرائیل کے خلاف کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. یہ کشمیریوں کے بھی قاتل, یہ فلسطینیوں کے بھی قاتل. اور فلسطین کی زمین وہ زمین ہے جہاں آقا کو نبیوں کا امام بنایا گیا. فلسطین کی زمین وہ زمین ہے جہاں آسمان سے رب انبیاء پہ وحی کرتی تھی. فلسطین کی زمین وہ زمین ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ قبلہ اول میں تورات پڑھتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھتے تھے. آقا نے مسلح امامت پہ کھڑے کے لوگوں کو رب کا قرآن سنایا تھا. آج وہ غزہ کا علاقہ, آج وہ فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے. ہسپتال بھرے پڑے ہیں, ہزاروں عورتیں شہید, ہزاروں بچے شہید, ہر طرف خون ہے, ہر طرف بچوں کی لاشیں ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے ان حالات میں حکمرانوں کو فرض بنتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کریں. لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھ کے ان کے لیے رو. جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟
یار اچھا بولیا جی میں نہیں ٹھلا بولتا شوگر کا مریض ہو کے تسی کیوں ٹھلا بولو اللہ نو ٹھلا پن پسند دی رب نو ٹھلا پن پسند دی اللہ نو سست مسلمان پسند دی ہاں اللہ کے فضل سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھر پار کر میں کنویں کھدوائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں قربانیاں دی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مظفر آباد میں ملبے کے ڈھیر سے میتوں کو نکالا ہے اور 6 ماہ قبل یا 7-8 ماہ قبل حماس کے رہنما خالد مشل سے قطر میں ڈاکٹر ناصر ہمدانی جو ہمارے ڈاکٹروں کی ذمہ دار ہے ملاقات کی کہا ہم فلسطین میں خدمت کرنا چاہتے ہیں اجازت مل گئی ڈاکٹر لے کے گئے ڈسپینسر لے کے گئے ہسپتالوں میں زخمیوں کا علاج کیا لوگوں کو ادویات دی لوگوں کو خوراک دیا لوگوں کو راشن دیا معاف کے تعاون سے مخلوق کے خدا کی خدمت کی اور ابھی ہسپتالوں سے یہ پیغام آیا ہے کہ ہسپتالوں میں جو زخمی پڑے ہیں اگر ان تک خوراک نہ پہنچی یہ ہزاروں لوگوں کے فوت ہونے کا خطرہ ہے اور جیل والوں سن لو بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ نے معاف کر دیا آپ کے بیٹے فلسطین میں کام کر رہے ہیں اور میرے نبی کی سیرت کیا ہے کہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بیوہ عورتوں کے لیے یتیم بچوں کے لیے غریبوں کے لیے مجبور لوگوں کے لیے میرے اللہ کے حبیب نے یوں جھولی پھیلا کے مانگا ہے بعض نا سمجھ نہ پر پرندہ شروع کر دیتے ہیں اے جی تسی کہہ رہے سی ساری جماعت کے مرکزی رہنما اتنے اچھے خطیب سی بعد منگنا شروع کر دیتا ایک ہی دنیا کے مظلوموں کے لیے یوں جھولی پھیلا کے سرکار دو عالم نے نہ مانگا ہو میں مجرم میرے نبی نے جھولی پھیلا کے مانگا مظلوموں کے لیے دکھی لوگوں کے لیے بلکہ خطبے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے ایک غریب شخص آیا جمعے میں تنکا توڑا جائے ثواب ضائع خطیب کو اللہ نے اختیار دیا فرمایا اس کے ساتھ تعاون کرو رونا شروع کر دیا غربت دیکھ کے مضر قبیلے کے لوگ آئے آقا نے رونا شروع کیا اور لوگوں نے جو تھا ان کے پاس جمع کروا دیا اور جیل والوں دکھی لوگوں کے لیے مجبور لوگوں کے لیے میرے نبی نے اللہ کے نام پہ مانگا یہ میرے نبی کی سنت ہے ساری دنیا کے مولوی مل جائیں آقا کی جوتی کی خاک کا مقابلہ وہ لوگ کر سکتے نہیں ہے اب مسئلہ کلیئر ہوا جھولی پھیلا کے دکھی لوگوں کے لیے مانگنا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اور صحابہ جو ان کے پاس ہوتا تھا دل کھول کے دے دیا کرتے تھے اور دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک سخی دوسرا کنجوس کنجوس رب کو پسند نہیں رسول اللہ کو پسند نہیں بیوی کو پسند نہیں بیٹی کو پسند نہیں سخی رب کو بھی پسند رسول اللہ کو بھی پسند بیوی کو بھی پسند بیٹی کو بھی پسند کنجوس کا نام مٹ جاتا ہے سخی کا نام نہیں مٹتا اور بندہ اگر اللہ کو دے اپنی اوقات سے بڑھ کے دے مجھے جیلم والوں بتاؤ صدیق اکبر نے رب کے نام پہ کتنا دیا بولو آواز نہیں آ رہی کتنا دیا تھا 100/100 اللہ کے نام پہ مانگنا کس کی سنت ہے رسول پاک کی سنت ہے اللہ اکبر اور وہ بیوہ عورتیں وہ یتیم بچے وہ ہسپتالوں میں زخمی جب میرے نبی نے مظلوموں کے لیے جھولی پھیلائی آج بشیر خاکی تو آقا کی جوتی کی خاک جیسا بھی نہیں مجھے صاف بات بتاؤ فقیروں کی طرح نہیں آج فلسطین میں آپ کے بیٹے کام کر رہے ہیں آج بیوہ عورتوں کے لیے یتیم بچوں کے لیے ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے آج اگر چیتن کے لوگوں میں اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آمنہ کے لال کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ کے سامنے جھولی پھیلا دوں کیا صحابہ محمد کی طرح 5-10 جو آپ کی جیب میں ہے آپ کا ایمان ہے آج فلسطین کے یتیم بچوں کے لیے بیوہ عورتوں کے لیے اللہ کے نام پہ صحابہ کی طرح اٹھ کے جھولی میں ہر بندہ ڈانپ دے اللہ راضی ہوگا
अब क्या आपका ईमान है कि रब को देने से माल कम नहीं होता? मुझे बताओ, क्या सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलते हुए आपकी जेब में जो कुछ है ईमान है, अल्लाह को दे, अल्लाह देगा? मुझे बताओ, क्या फलस्तीन के बेवा बच्चों, बेवा औरतों और यतीम बच्चों के लिए जो अल्लाह ने माफ दिया है, क्या देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? दायां हाथ करके बोलो, ऊपर करे, ऊपर करे, ऊपर करे, रब के नाम पे सही तरह उठाए, ऊपर उठाए, ऊपर उठाए, नीचे न जाए। अब कोई बंदा नीचे नहीं बैठेगा। हर शख्स रब के नाम पे फलस्तीन के यतीम बच्चों के लिए अपनी जगह से खड़ा हो जाए। जिनकी जेब में 1005 है, इस झोली में डाल दे। मैंने आज ये जेल में फैला। उठ के आओ सारे बंदे। और